إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا نادان لوگوں سے ہوتا ہے تو سلامتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتوں کا اکثر حصہ اپنے رب کے سامنے سجدوں اور قیام کی حالت میں گزرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے نا یہ چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقر، بے شک جہنم جو ہے نا یہ عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی بری ہے، ومقاما، اور مستقل رہنے کے لیے بھی بری ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی اسی پر ہی بات ہوئی تھی کہ اب تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا، اور یہ تذکرہ ہمارا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اس آئینے کو دیکھ کر، جو آئینہ قرآن نے رحمان کے بندوں کا بیان کیا ہے نا، یہ ایک آئینہ ہے،
تاکہ اس آئینے کو دیکھ کر ہم اپنی شکل کو دیکھیں کہ آیا اس آئینے میں ہماری شکل ہمیں صاف نظر آ رہی ہے؟ اگر صاف نظر آ رہی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی نہیں۔ اگر کہیں داغ دھبا ہے تو پھر آئینے کا کوئی قصور نہیں۔ پھر اگر کوئی داغ دھبا ہے تو پھر آئینے کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ آئینے کا تو کام ہی چہرہ دکھانا ہے۔ اب چہرہ میرا غبار آلودہ ہو، چہرہ میرا غبار آلودہ ہو اور آئینہ میں آئینہ دیکھوں تو وہ مجھے بتا دے کہ ثناء اللہ تیرا چہرہ غبار آلودہ ہے، اور میں اسے تنقید سمجھ کر آئینے کو توڑ دوں، تو یہ کوئی دنائی کی بات تو نہیں ہے نا۔ اس نے تو مجھے میرا چہرہ دکھایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ آئینہ ہے، یہ ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی الٹی سیدھی تعویلات کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اگر یہ آئینہ ہمیں بتائے کہ بھئی تمہارے دامن پہ داغ ہے، تو پھر ہمیں پہلی فرصت میں ہی وہ داغ دبے مٹانے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نادانوں سے سامنا ہو جائے تو سلامتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سلامتی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کہ خود کو ان کی شر سے بچاؤ اور اپنی شر سے ان کو بچاؤ، تو یہ ہے سلامتی۔ اگر ہم نادانوں کے ساتھ الجھیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا، ان کا نہیں۔ وہ تو پہلے ہی نقصان میں ہے، وہ تو پہلے خسارے میں ہے، تو ان سے ہم الجھیں گے، نقصان ان کا نہیں ہمارا ہے۔ دیکھو قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ مسلمانوں، ایمان والو، جو مشرک جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ شجر ہیں، وہ انسان ہے، وہ قبر ہے، وہ مزار ہے، وہ دیوار ہے، ان میں سے کسی کو برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اس کے مقابلے میں تمہارے معبود حقیقی کو برا کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ ہے سلامتی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ سلامتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ الجھے اور ہم کہیں گے السلام علیکم، اور نہ یہ سلامتی ہے کہ ہم اس کا تمسخر اڑائیں۔ اچھا بھی تجھے سلام ہی ہے، اس کا تمسخر بھی نہیں اڑانا، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، دنائی کے ساتھ اس سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے، اپنی شر سے اس کو بچانا ہے اور اس کی شر سے خود کو بچانا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
کے بعد تیسرا وصف یہ بتایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یبیتون کہتے ہیں رات گزارنے کو، لیکن میں نے اس کا معنی اکثر کیا ہے، پوری رات نہیں کیا. اس لیے پوری رات نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ بھئی جب یہ پوری رات ہے تو پھر اکثر کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا بھی تجھ پر تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں، ساری رات مصلی پہ نہیں کھڑے رہنا، اس کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ساری رات عبادت نہیں کرنی تو پھر یہ جو رب نے کہا ہے کہ وہ رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اس کا پھر کیا مفہوم ہوا؟ وہ جو مالک ہے نا، مالک، اس نے سارے مسئلے حل کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ایک مومن بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پھر فجر کی نماز پھر با جماعت ادا کرتا ہے، فرشتے اس کے رجسٹر میں، آپ کو پتہ ہے نا یہ کہ جو عشاء کی نماز لکھتے ہیں نا وہی فرشتے فجر کی نماز بھی لکھتے ہیں، ایک ہی رجسٹر ہوتا ہے. آ رہی سمجھ بات؟ جس دو فرشتوں کے پاس وہ رجسٹر ہے نا، جو رات کی عبادت جس نے عشاء کی نماز آپ کی نوٹ کی ہے نا، فجر کی بھی اسی نے نوٹ کی ہے. وہ یہ نہیں لکھتا کہ بھی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا تھا اور پھر فجر کے وقت اٹھا تھا اور پھر مسجد گیا تھا. وہ لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے ساری رات عبادت کی. کیا لکھ دیتا ہے وہ؟ کہ اس بندے نے ساری رات عبادت کی ہے. تو یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا نا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اچھا اب باقی جس نے تہجد پڑھی وہ اس کا بونس ہے، وہ اس کا اوور ٹائم ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے نا، دنیا کے اوور ٹائم کی بات کرتا ہوں، آخرت کا تو اللہ جانتا ہے نا کتنا ہے. دنیا میں جو اوور ٹائم لگتا ہے وہ بعض فیکٹریوں والے ڈیوڑا دیتے ہیں اور بعض ڈبل دیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اب میں وہ جب یہ پتہ چلا تو دو احادیث کے درمیان مطابقت بھی پیدا ہو گئی. ایک میں یہ ہے کہ 1.5 رات کا ثواب ملتا ہے اور ایک میں ہے 1 رات کا ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھ لی اس کو 1.5 رات کا ثواب ہو گیا. رات آپ نے آدھی تقریباً سو کے گزار دی، رات تقریباً آپ نے آدھی سو کے گزار دی، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، صبح تہجد پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی. فرشتے نے لکھ دیا کہ اس نے 1.5 رات اللہ کی عبادت کی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. کہ وہ اپنی راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ سجدوں میں اور قیام میں. اور یہ جو ہے نا، چونکہ جو اہم ارکان ہوتے ہیں، اہم اجزاء ہوتے ہیں نا کسی چیز کے،
وہ صرف وہی مراد نہیں ہوتے، وہ پورا عمل مراد ہوتا ہے۔ جو بھی کسی چیز کے اہم اجزاء ہوتے ہیں نا، صرف وہی مراد نہیں ہوتے۔ یہ ہر زبان کا محاورہ ہے، صرف عربی کا نہیں۔ آپ دیکھو نا، باہر شیشی کے اوپر لکھا ہوتا ہے خمیرہ ابریشم، شیشی بوتل کے باہر ہے، ڈبیا کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ خمیرہ ابریشم۔ لیکن آیا وہ صرف خمیرہ، آیا اس میں صرف ابریشم ہی ڈالا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اور بھی اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اجزاء اور بھی ہوتے ہیں، خالی ابریشم نہیں ہوتا۔ لیکن ابریشم چونکہ اس کا جزء اعظم ہے، قرآن مجید میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، وہ ان فطری محاورات کے مطابق ہے۔ جو فطری محاورات ہم لوگ اپنی اپنی زبانوں میں بولتے ہیں نا، قرآن مجید نے وہی فطری محاورات اس میں استعمال کیے ہیں۔ اسی لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھا پاکستان میں ہے اور مسالے اس کو کوئی آدمی چائنا اور امریکہ کی دے، اس کی سمجھ میں خاک آئے گی۔ قرآن مجید نے ایسا لحاظ رکھا ہے کہ پنجابی والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ محاورے میری زبان میں بھی ایسے ہیں، انگلش بولنے والا سمجھتا ہے کہ میری زبان میں بھی ایسے ہے، فارسی والا سمجھتا ہے کہ میری زبان میں بھی ایسے ہے۔ جو فطری اشارے ہیں نا، جو فطری محاورات ہیں، اس کے ذریعے قرآن نے انسانوں کو سمجھایا ہے، اور اسی بنا پر کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہاں بات ہو گئی، 3 صفتیں بیان ہوئی یہاں تک۔ اگر 3 صفتیں مجمع اور عام میں پائی جا رہی ہیں تو یہاں خطرہ تھا، چونکہ آدمی شیشہ دیکھتا ہے نا تو شیشے میں منہ اچھا لگتا ہے، چہرہ اچھا لگتا ہے، تو آدمی پھولنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ میری موٹی موٹی آنکھیں اور گلابی گلابی ہونٹ اور پتلی سی ناک ہے، چوڑا سا سی جبین ہے، رخساروں پہ سرخی ہے، مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ بس یہ جب خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ پر سوار ہو گیا۔ قرآن نے 3 صفتیں دکھا کے پھر بتایا کہ بھئی یہ اگر تم میں پائی جا رہی ہے نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں سب سے بہتر ہو گیا ہوں، میں ولی بن گیا ہوں، میری کرامتیں اب نکلیں گی، یہ نہیں سمجھنا۔ یا یہ سمجھنا کہ میں نے اس مالک کا حق ادا کر دیا ہے، نہیں۔ اگر یہ سمجھ لیا تو حابطت اعمالہ، جو کچھ کیا تھا غارت ہو گیا، جو کچھ کیا تھا غارت ہو گیا۔ اللہ نے خبردار کیا، کیا خبردار کیا؟ کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ دیکھو کتنی خوبصورت ترتیب ہے، یکدم رب ذوالجلال نے لائن تبدیل کر دی ہے۔ جس طرح وہ ٹرین نہیں چل رہی ہوتی تو وہ جو کانٹا مین ہوتا ہے وہ کانٹا جب بدل دیتا ہے نا تو گاڑی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے بچ جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کیسے خوبصورت انداز میں کانٹا بدلا ہے کہ شیشے کا رخ ذرا تھوڑا سا ایسے کر کے پھر اسے کہا کہ وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو بچا۔ عمل ہمارا تیری اطاعت و فرما برداری میں ہے، لیکن اس قابل نہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔
عمل تو ہمارا تیری اطاعت و فرما برداری میں ہے، مگر اس قابل نہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ یقین جانیے ساری زندگی ایک بھی گناہ نہ کرے، ایک بھی گناہ نہ کرے، ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزار دیں، تب بھی ہم ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک جوڑ ہے۔ اس طرح کے عام محاورات میں ہے کہ 360 جوڑ ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو اس لیے وہ بندہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ کیوں؟ ان عذابہ کان غراما، جہنم کا عذاب ایسے ہے جیسے جنہوں تسی پنجابی کہتے ہو لوک، تارکول، اردو میں تارکول کہتے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں لوک۔ جہنم کا عذاب ایسے ہے جیسے گرم تارکول کے اندر کوئی ہاتھ ڈال دے۔ وہ تارکول عام آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں نا، فوراً نکال لیں تو جلن تو ہوگی مگر اتنی نہیں۔ اور اگر تارکول کا گرم ڈرم ہو، کہیں کارپیٹ سڑک بن رہی ہو اس کے اندر ہاتھ ڈال دے آدمی، تو اس کے بعد کیا خیال ہے؟ ہاتھ باہر نکالنے سے کوئی سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وہ تو جلد کو کاٹ کر اندر گوشت کے اندر بھی گھس چکی ہوگی۔ یہ ہے غرامہ، جہنم کا عذاب ایسا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ایک تو وہ چمٹ جانے والا ہے، دوسرا ہے انہا ساعت مستقر۔ مستقر کہتے ہیں عارضی۔ دنیا میں جس آدمی کا مکان نہ ہو، کرائے پہ رہ رہا ہو، تو مالک مکان کہتا بھی خالی کر، وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، پہلے تو تلاش کرتا تھا کوئی اچھا مل جائے جس کے اندر لکڑی کا کام بھی ہوا ہو، پتھر متھر بھی لگا ہوا ہو۔ وہ دن قریب آ گئے، نہیں ملا، پھر وہ کہتا ہے جیسا ملے ویسا ہی لے لو، کم از کم 1-2 مہینہ تو گزارے نا اس میں، پھر اچھا لے لیں گے۔ یہ ہے مستقر۔ یہ کیا ہے؟ مستقر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر بھی چند دن رہنے کے لیے بھی بڑا برا ہے۔ وہ مقامہ، یہ مقیم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے مستقل رہنا۔ اپنے لیے جب کوئی آدمی بناتا ہے نا تو پھر اینٹیں بھی اول استعمال کرتا ہے، سیمنٹ کا ریشو بھی اچھا رکھتا ہے، چھت کے اوپر لینٹر ڈالتا ہے تو سریا بھی مناسب ہے ڈالتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ فرمایا کہ عارضی کے لیے بھی منع ہے، مشکل ہے، برا ہے، اور مستقل رہنے کے لیے بھی برا ہے۔ یہ تو بات تھی اوصاف کے بارے میں۔ اب تھوڑی سی باتیں 2 اور ہیں جو اس سے ہٹ کر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب قرآن آیا تو جادو ختم ہو گیا، تو ایک بھائی نے اپنا اشکال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ہو، اس کی بھی ذرا وضاحت سن لیں۔ ایک تو میرے بھائی یہ ہے کہ یہ جو جنتر منتر کا عمل ہے نا، یہ شر ہے، جنتر منتر کا عمل شر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس میں وہ جو بیٹھا ہوا ہے پیر فقیر جھوٹا، وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا، بس اس کے پاس کالے رنگ کا دھاگا ہے، وہ ایسے گرا دے کے کہتا چھپ، پڑھا اس نے کچھ نہیں، وہ پھر بھی شر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں پڑھا، وہ پھر بھی شر ہے۔ تو اس لیے جادو مادو تو ختم ہو گیا ہے، لیکن شر ابھی بھی وہ موجود ہے۔ اس لیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اب بھی ہم نے اسی عقیدے سے ہی پڑھنا ہے
کیونکہ یہ بذات خود شر ہے۔ اور پھر وہ جو کالا دھاگا ہے نا، ان کے نظریات کے مطابق یہ کالا دھاگا نظر سے، جادو سے، ٹونے سے بچاتا ہے، تو جبکہ اللہ نے ان سب چیزوں کی نفی کی ہوئی ہے۔ کالا پیلا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ ہے اس میں شر، دوسری یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو بازو میں باندھ لو، اس کو گلے میں لٹکا لو۔ کالا دھاگا گرا ڈال کے اسی لیے دیتا ہے نا، بھی گلے میں باندھ لو یا یہاں باندھ لو۔ اب گلے میں ڈالیں گے تو بھی شر ہے، اور یہاں باندھیں گے تو بھی شر ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک رافضی نے کچھ ایسے جملے ادا کیے جو ہمارے ایمان کے خلاف تھے۔ صحابہ کے بارے میں اس نے ہرزہ سرائی کی، اور یاد رکھے صحابہ کا ایمان جو ہے یہ معیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کا ایمان معیار ہے، آئینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں، وہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کا موازنہ کرے۔ اگر ویسا ہے تو مومن ہے، اگر ویسا نہیں تو مومن نہیں۔ بھلے مومنین 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 کہ پورے جسم پہ لکھ لے، وہ پھر بھی غیر مومنی ہے۔ تو صحابہ ہم ایسے بدبختوں کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جو صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، اس کے بے ایمان ہونے میں ایک رتی کے برابر کوئی شک نہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا، میں تو نہیں کہتا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس کا مطلب ہے جو ان کے ایمان کو نہیں تسلیم کرتا، اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کے لیے ہم کیا کہیں، بس ایک لفاظی ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومت کوئی بھی آئے، کوئی بھی سیاستدان آ جائے، کوئی بھی جرنیل آ جائے، وہ اپنے مفاد کی ہوتی ہے، عوام اور دین کے مفاد کی قانون سازی بھی ہوتی ہے ان کی اپنے لیے۔ نام ہے اسمبلی کا قانون ساز اسمبلی، اور کام کرتی ہے وہ مفاد ساز اسمبلی۔ لیکن بہرحال ایک لفاظی ہے، وہ جس طرح دوسرے کرتے ہیں میں بھی کر دیتا ہوں، کہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی قانون سازی کریں کہ ایسے بدبختوں کے لیے تعزیری سزا کا تعین کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔